اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومن مومنات، یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا عظیم مہینہ، اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو اس مہینے کی سعادتیں، عبادتیں کرنے، اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم اور آپ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ خالق کریم مرنے سے پہلے حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے سر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، وہ اپنے لطف عظیم، لطف واسع کے صدقے ہماری تمام تر لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں دو اعمال کو ذکر کرنا ہے۔ پہلا عمل جس کا تعلق ہے 13ویں شب رمضان المبارک کی نماز کے حوالے سے، اور دوسرا عمل ہے بروز اتوار، سنڈے کے دن کا ایک عمل۔ وہ عمل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلیل القدر عالم ربانی سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے رسول اعظم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارک کو نقل کی ہے کتاب اقبال الاعمال میں۔ یہ بہت بڑی وظیفہ ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نماز ہے، اجر کے حوالے سے، ثواب کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم رب العالمین اس کی توبہ قبول کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اسے درگزر فرمائے، تو اسے چاہیے کہ اتوار کے دن اس نماز کو کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہوں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو، تو کیوں نہ پھر اتوار کے دن، سنڈے والے دن آپ اس نماز کو، اس وظیفے کو کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا وہ اس حدیث میں بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے 13ویں شب رمضان مبارک کی معذرت کے ساتھ نماز بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کے اذان صبح تک اس کا ٹائم ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 13 رمضان المبارک کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ توحید کو یعنی قل هو اللہ احد کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، کر کے پڑھنی ہے، 4 رکعت ہو جائے گی، تو الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ تو صاحبان ایمان، جو اتوار کے دن کی نماز ہے، جسے نماز توبہ کہتے ہیں، نماز استغفار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاحد فی شہر ذی القعدہ، کہ اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے دن ماہ ذی القعدہ میں مجمع اصحاب میں آئے۔ یہ جو حدیث ہے یہ طویل حدیث ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بندہ یہ عمل کرے گا اسے آسمان سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے اپنا عمل دوبارہ شروع کر، کیونکہ تیری توبہ قبول ہوئی اور تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک اور عرش کے نیچے سے فرشتہ ملک آواز دے کر اسے کہتا ہے برکت ہو تم پر اور تمہاری اولاد پر۔ ایک اور ملک فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے بندے، قیامت کے دن اللہ تعالی تیرے طلبگاروں کو تجھ سے راضی کرے گا۔ ایک اور فرشتہ اسے دیکھ کر پکارتا ہے اے بندے، تو ایمان پر مرے گا اور تیرا دین تجھ سے سلب نہیں ہوگا، اور تیری قبر کو وسیع اور نورانی کر دیا جائے گا۔ ایک اور فرشتہ اسے دیکھ کر کہتا ہے اے بندے، تیرے والدین تجھ سے ناراض ہونے کے باوجود تجھ سے راضی ہوں گے، اور تیرے ماں باپ اور اولاد کی بخشش ہو جائے گی، اور تیرا رزق دنیا و آخرت میں فراخ ہو جائے گا۔
اور آخر میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام پھکار کر اس بندے اس کنیز کو کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے کے ساتھ آؤں گا میں اور اسے حکم دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اور موت کا اثر تم پر ایک خراش سے زیادہ نہیں ہوگا، اور تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی۔ اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنے فضائل اس نماز کے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائے ہیں، تو اس نماز کو ہم اور آپ ضرور پڑھیں اتوار والے دن، جسے سید ابن طوس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال میں اتوار کے دن کی نماز توبہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی۔ یہی جو آپ فضائل پڑھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتوار کے دن غسل کرو، اس کو غسل توبہ کہتے ہیں۔ نیت کریں گے کہ غسل توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ترتیبی ہے، ترتیبی یا ارتماسی جو بھی، قربتاً الی اللہ۔ غسل کرنے کے بعد جب آپ کے بال سوکھے ہو جائیں تو اس کے بعد، کیونکہ گیلے بالوں کے ساتھ مسح نہیں ہوتا، تو مسح جب صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو آپ کیا کریں گے؟ گیلے بالوں کے ساتھ مسح نہیں ہو سکتا، تو جب بال سوکھ جائیں تو اس وقت وضو کر کے آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، جو حدیث میں ہے 2 کر کے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، پھر 2 رکعت نماز قربتاً اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کو، یعنی قل هو اللہ احد کو، اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 3 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 4 رکعت نماز تمام ہو جائے تو نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں لے کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں یہ دعا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ نماز ہے، اس کا طریقہ ہے، فضائل آپ کو بیان کر دیا ہے، تو یقیناً یہ نماز آپ مومنین اتوار کے دن، اس کو سنڈے والے دن پڑھ سکتے ہیں۔ عبارت اس کی عربی متن جو ہے وہ کسی کو چاہیے تو وہ بھی اس کو لے سکتا ہے۔